عزیز صحافی دوستو، آج ہم جس مقصد کے لیے آپ دوستوں کو تکلیف دی ہے، جس طرح آپ سب صحافی دوستوں کے علم میں ہے کہ بلوچستان گزشتہ 2 دہائیوں سے بدترین خلفشات، انارکی، بدامنی کا شکار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روز بروز یہ معاملات گمبھیر شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور جس انداز سے ایک مشکل صورتحال یہاں پہ امن و امان کے حوالے سے پیدا ہو رہی ہے، اسی انداز سے حکومت انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور تمام مسائل و مشکلات سے روگردانی یا رائے فرار اختیار کرتا ہے۔ پرسوں رات کو ضلع کچھی بولان کے علاقے سے ہمارے سابق ایم پی اے، نیشنل پارٹی کے مرکزی خواتین سیکرٹری محترمہ یاسمین لہری کے والد محترم، جو بزرگ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، حاجی نور احمد لہری کو مسلح افراد نے ان کے زمینوں سے وہ وہاں پہ اپنے کاشتکاروں کے ساتھ موجود تھا، اٹھا کر اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات اب روز کا معمول بن گئے ہیں۔ سیاسی کارکن محفوظ نہیں، ٹرانسپورٹر محفوظ نہیں ہیں، تاجر محفوظ نہیں ہیں، صحافی محفوظ نہیں ہیں، زندگی کا ہر طبقہ فکر اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ خود کو بلوچستان میں غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ اب تو سیاسی کارکنوں کے خاندان بھی محفوظ نہیں ہیں، اور جب ہم یہ باتیں کرتی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں انسرجنسی ہے، دہشت گردی ہے۔ چلو ہم یہ تمام چیزیں برداشت کریں، ہم یہ تمام چیزیں ایک منٹ کے لیے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہاں دہشت گرد بھی ہیں، یہاں دہشت گرد تنظیمیں بھی ہیں، یہاں اغوا کار بھی ہیں، یہاں ڈکیت بھی ہے، یہاں چور بھی ہے جو اپنا کام کر رہے ہیں۔ حکومت کہاں کھڑی ہے؟ بھائی پریزیڈنٹ چیئرمین اسلم صاحب نے بات کی، مجھے یقین کرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت یہاں پہ بیٹھ کے میں کس طرح سے جو ہے وہ اپنی بات رکھوں۔ میں مجموعی طور پہ جو بلوچستان میں افراتفری ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی جو ہے وہ ابتر صورتحال ہے، جس طرح سے جو ہے وہ لوگ بلا وجہ معصومیت میں جو ہے وہ وکٹمائز ہو رہے ہیں، میں ان کی بات کروں یا بھی جو آگ میرے گھر میں لگی ہے اس سے بات کروں، سمجھ میں نہیں آتا۔ کیونکہ بلوچستان ہمارا گھر ہے، بلوچستان میں جس بھی کونے پہ، جس بھی جو گھر میں اگر جو ہے وہ کوئی زیادتی ہوتی ہے، آگ جلتی ہے، تو اس آگ کی تپش کو ہم سب فیل کرتے ہیں۔ میرے لیے ابھی اپنی ذات، اپنی فیملی کے بارے میں اکیلے جو ہے اس ایشو پہ بات کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ایک نیشنل پارٹی کے ذمہ دار عہدے پہ ہونے کے ناطے میں یہ حکومت وقت سے سوال کرتی ہوں کہ ایک جو ہے وہ پرامن بندہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی جو ہے وہ، آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مطلب میرے والد صاحب کی طرف سے نہ وہ کوئی سیاسی جو ہے وہ بندہ یا کوئی ایسا کوئی بیان اس نے دیا ہو کہ جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، نہ وہ کوئی اتنا سرمایہ دار بندہ ہے، وہ تو سمپل کبھی گاڑی میں، کبھی ویگن پہ بیٹھ کے اپنی زمینوں پہ جو ہے وہ جا کے ان کو سنبھالنا، کاشتکاری کرنا اور واپس آتے تھے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح کا فیکٹر ہے، اور پرسوں رات کو یہ واقعہ ہوا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک کوئی کلو نہیں مل رہا کہ انتظامیہ جو ہے وہ اپنا ایکٹیو افیکٹو رول پلے کر کے پتہ تو کروائے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسے پرامن جو ہے وہ اور کما شمر کا بندہ، کہ جو بے ضرر بندہ، جو کہ مطلب یہ کہ آج تک ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کوئی
دیکھیں اگر حکومت وقت جو ہے بنیادی سہولیات تو ایک طرف، اگر جو ہے وہ پرامن زندگی کی گارنٹی جو ہے وہ اگر حکومت نہیں دے سکتی تو پھر حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس بات کی جو حکمرانی کر رہی ہے. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کچھی ڈسٹرکٹ بولان پہلے تو یہ ہے کہ بالخصوص جو ہے وہ پورا بلوچستان، لیکن اگر آپ بولان کی کچھی کی بات کریں وہاں پہ آئے روز جو ہے اس طرح کے واقعات، چوری ڈکیتیاں، تو یہ روزانہ کا معمول بن گیا ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک فرد کا واقعہ یا ایک خاندان کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ امن بحال کرنے والے اداروں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آج محترمہ کے والد صاحب، والد محترم جو اٹھائے گئے ہیں مزدور کے طور پر، یہ ریاست کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت اور امن امان بحال کرنے والے تمام اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر شہری کو تحفظ دیں، اور تحفظ دینا ان کا فرض ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ بے روی اور ریاست کی ریٹ ختم ہوتی ہے تو کوئی بھی طبقہ ہے کہ اس کو محفوظ نہیں ہوتا ہے. تو آج وادر سے لے کر یوگ تک اور ڈیرہ حیات سے لے کر چمن تک ایک آگ لگی ہوئی ہے. تمام خاندان، تمام گھر متاثر ہے، اور مرنے والے کو پتہ نہیں کہ کس کی عمر ہے، مارنے والے کو پتہ نہیں کہ کس کی عمر ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیے آج اگر عجیب الرحمہ صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، کل کسی بھی یہاں کے شہری کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. آج اگر ہمیں عرصے سے کہتے آتی جا رہے نیشنل پارٹی کے بلوچستان کی حالات اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ آج بلوچستان میں نہ کوئی عام شہری محفوظ ہے، نہ کوئی سیاسی کارکن محفوظ ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر محفوظ ہے. ایک طرف جو ہے دفاع کے لیے، ایک طرف جو ہے گاڑی واٹر کی سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ مختص کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو حکومتی ریڈ زون کے ارد گرد بھی قائم نہ ہونے کے برابر. آج بلوچستان کی کوئی سڑک محفوظ نہیں ہے، آج بلوچستان کی کوئی شارع محفوظ نہیں ہے. آج کوئی سیاسی کارکن، کوئی عام شہری اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو اس بات کی اشورٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر جو ہے واپس زندہ یا صحیح سلامت جائے گا یا نہیں جائے گا. ادھر دو چادر اور چار دیواری کی تقدس کی پابندی کر کے جو ہے سے اتارا جاتا ہے.